سلسلہ سلیمانیہ کہلاتا تھا، کیونکہ حضرت سیدنا سلمان فارسی سے کو فیض ہے، تو اس کو سلسلہ سلیمانیہ کہا جاتا تھا۔ اور چشتی، قادری اور سہروردی سلسلے کے جو افراد ہوئے ہیں بعد میں اس نام سے مشہور، ان کو 5ویں صدی سے پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ ان کو 5ویں صدی سے پہلے جنیدی کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ جنیدی۔ بڑی پکی بات میں کر رہا ہوں۔ ان کو 5ویں صدی سے پہلے جنیدی کہتے تھے۔ جنیدی کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کا فیض حضرت جنید بغدادی سے آتا ہے۔ کن سے؟ اور حضرت جنید بغدادی کو یہ فیض ملا ہے حضرت حسن بصری سے، اور حضرت حسن بصری کو یہ فیض ملا ہے مولا علی سے، اور مولا علی کو فیض ملا ہے چودی والے سے۔ اب جنیدی سلسلے کے مشائخ میں سے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت سید ابراہیم قندوزی، کیا نام ہے؟ قندوزی، یہ افغانستان کا علاقہ جو قندوز ہے، یہ قندوز کے رہنے والے ہیں۔ ہم لوگ قندوز کہتے ہیں، افغان اس کو قندوز کہتے ہیں۔ تو معتبر بھی وہی ہوگا کہ وہاں کے علاقے کے لوگ کس اعراب سے اسے معرفت کرتے ہیں۔ تو قندوز کے رہنے والے سیدنا ابراہیم قندوزی یہ سادات میں سے، بنو فاطمہ میں سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل طیبہ سلالہ طاہرہ میں سے ہیں۔ آپ کا مزار شریف کوہاٹ میں، کہاں؟ کوہاٹ میں، اور کوہاٹ میں جہاں پہ پٹھان سینٹر ہوتا تھا اس کے پیچھے علاقہ شیخان ہے، اس شیخان میں آپ کی زیارت گاہ اور آپ کی قبر شریف کو حضرت محدث ہزاروی نے دریافت کیا۔ یہ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ سیدنا ابراہیم قندوزی کا یہاں پہ مزار ہے۔ آپ 1922 سے پہاڑ تک تشریف لے جانا شروع ہوئے اور پھر باقاعدہ 1936 سے وہاں قیام کر کے 1952 تک آپ وہاں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے بھگیڑیاں شریف میں تشریف لائے، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ روزانہ پہاڑ میں شکار کرتے تھے۔ تو شیخان کا جو جنگل ہے وہ بڑا گھنا جنگل ہے، وہاں پہ تیتر کا، بٹیر کا اور مرغابی کا بڑا شکار تھا۔ آپ اس کا شکار پسند فرماتے تھے اور شکار کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو ایک بار جب آپ نے شکار کیا تو شکار کر کے واپس جب رات کو گھر پہنچے پٹھان سینٹر میں، آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک درویش تشریف لائے اور مجھے فرمایا خاتون جنت کے شہزادے، یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارے علاقے میں شکار منع ہے، یہاں کوئی شکار نہیں کر سکتا، لیکن آپ ہمارے بچے ہیں، ماں باپ بچوں پر تو پابندی نہیں لگاتے، آپ کو اجازت آپ کر سکتے ہیں شکار۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں عرض کی حضور آپ کون ہیں، پہچان تو کروائیں۔ تو آپ نے فرمایا میرا نام ابراہیم قندوزی ہے اور جس جنگل میں آپ شکار کو آتے ہیں فلاں جگہ میری قبر ہے، فاتحہ کے لیے آئیں۔ فرماتے میں صبح اٹھ کے اس نشاندہی والے مقام پر پہنچا تو وہاں آپ کی قبر شریف تھی۔ آپ نے پہاڑ کے مریدین کو فرمایا کہ قبر کا نشان پختہ کر دو، اور وہاں اس زمانے سے آپ نے اس مبارک شروع کر دیا۔ پھر حضرت صاحب کی تعلیم پر، آپ کی ترغیب پر حضرت پیر صاحب کوٹ شریف، حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ، مجھے بھی بہت مجھ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور کوٹ شریف والے پیر صاحب، ان کو پھر حضرت صاحب نے فرمایا کہ آپ بھی یہاں حاضری کیا کریں۔ تو حضرت پیر صاحب کوٹ شریف نے پھر آپ کا باقاعدہ بڑا کو مزار شریف وہاں پہ بنایا۔ میں ان کی بات آپ کو سنا کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت غوث علی شاہ پانی پتی علیہ رحمت جو بڑے جلیل القدر بزرگوں میں سے ہو گزرے، اور علامہ اقبال بھی آپ کی ملاقات کے لیے گئے۔ علامہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے، ضمناً آپ کے مقام و مرتبہ کو جاننے کے لیے یہ بات آپ کو سناتا ہوں۔ علامہ نے اپنے دوستوں کو کہا کہ ایک شخص سے ان کی ملاقات کو جائیں گے کہ آپ میں سے کوئی ان کو میرے بارے میں نہیں بتائے گا کہ یہ اقبال ہے۔ ٹھیک، اکٹھے جتھے کی صورت میں گئے، جا کے دست بوسی کی، قدم بوسی کی، بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے تو حضرت نے فرمایا آپ میں سے مجھے کوئی شخص شعر کہنے والا بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ حضرت کی روشن ضمیری دیکھیے اور ان کے باطن کی نورانیت کا حال دیکھیے۔ فرمایا مجھے آپ میں سے ایک شخص شعر کہنے والا بھی محسوس ہو رہا ہے۔ علامہ کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنے ہوٹوں کو ان کے قدموں پہ رکھ دیا۔ تو عرض کی حضور
ہاں میں کچھ تباہ آزمائی کرتا ہوں. فرمایا تباہ آزمائی نہیں کرتے, تمہارے شعروں کو حضور کی بارگاہ میں نے پسند ہوتا سنا ہے. تم اس قدر مقبول شخص ہو. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم تندوزی جو ہیں, آپ کو جذام کی بیماری ہے. جذام کی بیماری کے لیے پھر آپ کو تجویز کیا گیا کہ آپ کسی باغ میں چلے جائیں جہاں ارد گرد کی متعفن ہوا آپ کو نہ لگے, بالکل ستھری ہوا آپ کے بدن کو لگے. چنانچہ آپ ایک کھجوروں اور درختوں سے گھرے ہوئے علاقے میں چلے گئے. یہ علاقہ یہ جو شیخان کا علاقہ ہے, پہاڑ کا, آپ جائیں, بڑے گھنے درخت ہیں اور کھجوریں بھی ہیں. وہاں چلے گئے تو آپ نے اپنے لیے قبر کھودی جس میں آپ صبح شام رہتے اور یاد الہی میں وقت بسر فرماتے اور کھجوریں کھا کر اپنی گزر بسر کو یقین کرتے. ایک دن حضرت معین الدین چشتی اجمیری کہ آپ کی عمر 9 برس تھی, آپ اپنے والد کے ساتھ وہاں سے گزرے. جب ان کی نظر حضرت ابراہیم تندوزی پر پڑی تو انہوں نے آپ کی دستبوسی کے لیے خواہش کا اظہار کیا اور عرض کی حضور میرے لیے دعا کریں. آپ نے حضرت معین الدین کو جواب میں یہ فرمایا, مجھ نکمے بیکار اور مرض جذام میں مبتلا شخص سے تم دعا چاہتے ہو, میری دعا تمہارے لیے کیا اثر رکھے گی؟ اگر میری دعا میں اثر ہوتا تو کیا مجھے خود شفا نہ مل جاتی؟ اللہ, یہ کیا ہے؟ اور یہ اللہ والوں کی عاجزی کیا ہے؟ پورے بولنا, پورے بولو. اب تو بعض آج کل ایسے بھی اللہ والے ہونے کے دعوے دار ہیں جو اپنی کرامتیں بیان کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا تو یہ ہو گیا, ہم نے ایسا اشارہ کیا تو یوں ہو گیا, ہم نے انگلی اٹھائی تو زمین پلٹ گئی, ہم نے ہونٹ ہلایا تو آسمان کھڑکنے لگا, ہم نے یہ کہا تو وہ ہو گیا, ہم نے وہ کہا تو وہ ہو گیا. یہ سب کیا ہے؟ تو یہ شیطان کے پیروکاروں کی باتیں, بولو شیطان کے پیروکاروں کی باتیں, اللہ کے بندوں کی یہ باتیں. اللہ کے ولی جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں عاجزی ہوتی ہے, انکشاف ہوتا ہے, تواضع, اور ان کی باتوں میں محبت الہی کی خوشبو اور چاشنی کی بخشی ہے. فرمایا صاحبزادے میری دعا سے تیرے لیے کیا ہوگا؟ عرض کی حضور آپ کی دعا سے میرے لیے کیا ہوگا؟ یہ تو فقیر کو پتا ہے کہ دینے والا کون ہے اور وہ کیا دے گا اور اس سے میرا کیا بنے گا. بادشاہ بیمار بھی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ اگر بیمار بھی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت خواجہ فرماتے ہیں میں کھجوروں کی طرف بڑھا اور میں نے ایک گچھا کھجوروں کا حضرت خواجہ ابراہیم تندوزی کی بارگاہ میں پیش کیا. آپ نے اس میں سے ایک کھجور لی اور اس کی گٹھلی آپ نے باہر پھینکی, پھر دوسری دی, پھر پھینکی, تیسری دی, اس کی گٹھلی بھی کھجور کھا کے پھینکی, چوتھی, یہاں تک کہ 9 کھجوریں. کتنی؟ 9 کھجوریں. آپ فرماتے ہیں میں نے انہیں پیش کی, 9 کھجوریں آپ نے ان میں سے لی اور کھجور کھا کے گٹھلی پھینکی. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جو گٹھلی کو باہر پھینکتے میں بھاگ کر اسے اٹھا کے کھا لیتا. فرماتے ہیں جب میں نے 9 گٹھلیاں کھا لی تو آپ نے فرمایا میرے والد سے کہ اے سید لگتا ہے تیرا بیٹا بڑا ہونہار ہے, اس کے سینے سے طریقت اور شریعت کا ایسا سورج طلوع ہونے والا ہے کہ شرق و غرب میں اس کی روشنی جائے. فرمایا اس کی بیعت میرے پاس نہیں ہے, اس کو جاؤ عثمان ہارونی کے پاس لے جاؤ, وہاں پر بیعت کراؤ اور مکہ معظمہ سے اسے علم حاصل کرنے کے لیے سفر میں مدد مہیا کرو. آپ فرماتے ہیں میں وہاں گیا,
علم حاصل کیا سیدنا ابراہیم قندوزی کی دعا سے مجھے مرشد نصیب ہوا. اس کے بعد میں سارا علم حاصل کر کے مرید ہو کر فیض پا کر خلافت لے کر واپس اس جگہ آیا جہاں سے میرا چراغ روشن کیا گیا. فرمایا جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم قندوزی کے جسم سے جذام کا مرض جا چکا ہے اور آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ نظر نہیں ٹکائی جا سکتی. آپ نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا بیٹے آ رہے ہو, میں اسی انتظار میں تھا کہ تم آؤ اور ہمارے کفن دفن اور جنازے کا انتظام کرو. فرمایا جو ہمارے پاس ہے ہم تمہارے سپرد کرتے ہیں. یہ کہہ کر دعا دی اور آپ کی روح قبر سے ان سے کسی پرواز کی. سیدنا معین چشتی اجمیری نے آپ کے کفن کا, آپ کے دفن کا, آپ کے جنازے کا انتظام کیا. تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے, جو شخص نفس کو مارنے والوں کی صحبت میں جاتا ہے, جو شخص انانیت کو ختم کرنے والوں کی صحبت میں جاتا ہے, اس کا مردہ دل بھی اب دل کو زندہ کرنے کی آخری بات ہے. سنیں حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ محدث ہزاروی قدس سرہ الثانی اپنی شورہ آفاق کتاب جامع الخیرات کے صفحہ نمبر 70 پر لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی مشکلات حل ہو جائیں اور اس کو درجات میں ترقی ملے اور اس کو ظاہر اور باطن کی صفائی نصیب ہو اور اتنا پاکیزہ اثر اس پر رونما ہو کہ وہ لفظوں اور باتوں میں بیان نہ کیا جا سکے, تو فرمایا پچھلی رات کو, بس یہ آخری بات کر رہا ہوں, کس وقت اٹھے؟ بولیے نا, پچھلی رات. فرمایا رات کے پچھلے پہر میں اٹھے اور اٹھ کر وضو کرے اور 2 رکعت نفل ادا کرے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے اور اس کے بعد 1001 بار پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا خفی الالطاف, اگر آپ اونچا پڑھ لیں گے تو برکت اور نور ہوگا, اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. یا خفی الالطاف, بولو یا خفی الالطاف, بولو بولو ادرکنی بلطفک الخفی, ادرکنی بلطفک الخفی, اور اس کے ساتھ یا بدوح, یا بدوح. فرمایا بس یہ پڑھے, دیکھیے اس کی روح کس طرح ترقی کرتی ہے, مشکلیں کس طرح حل ہوتی ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے کس طرح قریب ہوتا چلا جاتا ہے. آج کے جمعے کا رمضان مبارک کے استقبال میں یہ آپ کو تحفہ اجازت کے ساتھ دیتا ہوں, ہم نے قبول کیا.